کئی جمعوں سے واقعہ یوسف بیان ہو رہا ہے، اور میری کوشش یہ ہے کہ اس واقعہ یوسف کو کے تسلسل کو باقی رکھیں اور جاری و ساری رکھیں۔ تو ایک حصہ آج بھی آپ کے سامنے عرض کیا، 11واں حصہ آپ کے سامنے عرض کیا جا رہا ہے۔ برادران یوسف کو یعقوب علیہ السلام نے نصیحت کی کہ جب تم مصر کے شہر میں داخل ہو جاؤ تو پھر اس وقت ایک ساتھ داخل نہ ہونا، ایک دروازے سے داخل نہ ہونا، متفرق دروازوں سے داخل ہونا۔ برادران یوسف نے اپنے والد محترم کی نصیحت پر عمل کیا، لیکن اللہ کی آئی ہوئی تقدیر کو کون ٹال سکتا ہے؟ تدبیر انسان کرتا ہے اور تقدیر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ بہرحال برادران یوسف جب یوسف علیہ السلام کے دربار میں دوبارہ غلہ لینے کے لیے پہنچے تو یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ میرا 11واں بھائی بنیامین بھی آ چکا ہے، اور اپنی فہم و بصیرت سے اور فہم و فراست سے پہچان گئے کہ یہ میرا بھائی بنیامین ہی ہے۔ تو اپنے بھائیوں کو ٹھہرانے کا انتظام اور انصرام اس تدبیر کے ساتھ فرمایا کہ یہ بنیامین میرے ساتھ ٹھہرے۔ اس کے لیے پروٹوکول یوں دیا گیا، اور پروٹوکول کا انتظام و انصرام یوں فرمایا گیا کہ دو بھائیوں کو ایک کمرے میں ٹھہرایا گیا۔ بھائی کتنے؟ 11۔ کتنے؟ 11۔ اب دو بھائیوں کو جب ایک کمرے میں ٹھہرایا گیا تو جو 10 بھائی تھے برادران یوسف وہ تو آگے اپنے اپنے کمروں میں، رہ گیا اکیلا بنیامین۔ کون رہ گیا جی؟ بولیں۔ بنیامین اکیلا رہ گیا۔ یہ تدبیر تھی، یہ پلاننگ تھی یوسف علیہ السلام کی کہ میں اپنے بھائی کو اپنے ساتھ کیسے ٹھہراؤں۔ اللہ کے نبی ہے نا، فہم و فراست والے ہیں۔ تو بنیامین اکیلے رہ گیا تو کہا بنیامین پریشان نہ ہونا، تم میرے ساتھ ہی ہو، تم میرے محل میں رہو گے۔ جب تنہائی کا موقع آیا تو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی بنیامین کو بتلا دیا کہ بھائی اب تمہیں مزید پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تمہارے ساتھ تمہارے بھائیوں نے جو کچھ کیا ہے اس کو بھول جاؤ، میں تمہارا بھائی یوسف آ چکا ہوں، اب فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اب مغموم ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے آرڈر جاری کیا کہ میرے بھائیوں کے لیے غلے کا بوجھ لاد دیا جائے۔ جب غلہ لادا جانے لگا تو حضرت بنیامین جو تھے ان کے غلے کے اندر، ان کے بوجھ میں ایک برتن، قیمتی قسم کا برتن رکھ دیا گیا۔ سواع الملک بھی اسے کہا گیا، قرآن نے اسے سواع الملک بھی کہا ہے، سقایا بھی کہا ہے۔ سقایا کا معنی یہ ہے کہ پانی پینے کا برتن، اور سواع الملک کا معنی کہ بادشاہ کا کوئی خاص اور قیمتی قسم کا برتن۔ یہ ان کے غلے میں، بنیامین کے غلے میں جان بوجھ کر قصداً اور عمداً رکھا گیا تاکہ بنیامین کو اپنے پاس کیسے روکا جائے۔ بہرحال غلہ لاد دیا گیا۔ یہ قافلہ، برادران یوسف کا یہ قافلہ جب روانہ ہونے لگا تو ایک منادی نے ندا لگائی، قالوا اذن مؤذن ایتها العیر انکم لسارقون۔ ایک منادی نے آواز لگائی کہ اے قافلے والو، تم نے تو چوری کی ہے، تم لوگ تو چور ہو، تم نے ہمارے بادشاہ کا برتن چرایا ہے۔ برادران یوسف نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تم بندہ پہ چوری برآمد کرو، ہم جرمانہ دینے کے لیے تیار ہیں۔ بادشاہ نے کہا کہ نہیں، تمہیں انعام دینے کی، جرمانہ دینے کی کوئی ضرورت نہیں، انعام ہم دیں گے، جو چور کو پکڑے گا ہماری طرف سے اس کو انعام ملے گا۔ تلاشی لی گئی، تلاشی کے دوران بنیامین کے غلے سے وہ برتن برآمد ہو گیا۔ بادشاہ نے اعلان کیا، شاہ مصر حضرت یوسف علیہ السلام نے اعلان کیا کہ جس کے غلے سے چوری برآمد ہوئی ہے اس کو گرفتار کیا جائے گا، اس کو واپس نہیں جانے دیا جائے گا۔ اب یہاں پر دو سوال پیدا ہوتے ہیں۔ پہلا سوال کہ یوسف علیہ السلام نے یہ تدبیر اختیار کر کے اپنے والد کو اور زیادہ صدمہ پہنچایا ہے۔ یوسف علیہ السلام جانتے تھے کہ جب والد محترم یعقوب علیہ السلام کو پتہ چلے گا کہ میرا دوسرا بیٹا بھی نہیں آیا تو وہ اور زیادہ مغموم ہوں گے، کبیرہ خاطر ہوں گے۔
تو یوسف علیہ السلام نے ایسا کیوں کیا؟ لیکن دوسرا سوال اس سے بھی زیادہ اہم ہے، وہ یہ کہ یہ تدبیر اختیار کر کے، یہ پلاننگ کر کے برادران یوسف کو اور اللہ کے نبی کے صاحبزادوں پر چوری کا الزام لگانا یہ اس سے بھی زیادہ سنگین ہے۔ یہ اللہ کے نبی کیسے کر سکتے ہیں؟ اس لیے مفسرین اکرام نے اس کے بے شمار جوابات دیے، لیکن تمام جوابات کو رد کر دیا گیا ہے۔ ایک جواب تفسیر قرطبی کے اندر بھی ہے۔ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ دراصل بنیامین نے شکایت کی تھی یوسف علیہ السلام سے کہ مجھے اپنے بھائیوں کے ساتھ واپس مت بھیجنا، کیونکہ یہ میرے اوپر بہت ظلم کرتے، راستے میں بھی انہوں نے میرا جینا دوبر کر دیا ہے، تو اس لیے میں آپ کے پاس رہنا چاہتا ہوں، مجھے دوبارہ مت بھیجیے۔ لیکن اس جواب کو اس لیے رد کیا گیا ہے کہ یوسف علیہ السلام نے یہ عذر کیسے قابل قبول فرما دیا؟ اس عذر کو بنیاد بنا کر کسی پر چوری کا الزام لگانا یہ تو مناسب نہیں ہے۔ بعض مفسرین اکرام نے کہا ہے کہ دراصل یوسف علیہ السلام نے یہ تدبیر نہیں کی، بلکہ ان کے کسی کارندے نے یہ تدبیر کی، لیکن اس جواب کو اس لیے رد کر دیا گیا کہ یوسف علیہ السلام شاہ مصر ہے، ان کی اجازت کے بغیر، ان کے حکم کے بغیر ایسا کرنا ممکن نہیں تھا۔ لیکن سب سے بہترین جواب جو قرآنی الفاظ کے اندر دیا گیا ہے، جس کو مفسرین اکرام نے قبول کیا ہے اور آج تک امت قبول کرتے ہوئے چلی آئی ہے، وہ یہ کہ کذالک کدنا لیوسف، اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ ہم نے یوسف علیہ السلام کے لیے اپنے بھائی کو روکنے کی تدبیر اختیار کی، یعنی اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے یہ حکم تھا، اللہ تعالیٰ کی منشا تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اس میں تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیغمبر یعقوب علیہ السلام کا مزید امتحان لینا چاہ رہے تھے، اس لیے یہ تدبیر اختیار کی گئی۔ جب یہ تدبیر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف منسوب ہے تو اب یہ گناہ کا کام نہیں رہا ہے۔ اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ جیسے موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کے سفر میں خضر علیہ السلام نے ایک کشتی کو توڑ ڈالا، اس میں سوراخ کر ڈالا، جس سے کشتی والوں کے غرق ہونے کا خطرہ پیدا ہو گیا۔ آگے چلے تو ایک کھیلتے کودتے بچے کو قتل کر دیا۔ تو چونکہ خضر علیہ السلام نے یہ سارے کام باذن خداوندی اور ایک خاص حکمت کے تحت، خاص مصالحت کے تحت کیے تھے، اس لیے وہ کام بھی گناہ کے نہیں تھے۔ تو جس طرح وہ کام گناہ کا نہیں تھا تو اسی طرح یہ کام بھی ناجائز نہیں تھا۔ اب یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی بنیامین کو اپنے پاس روک لیا۔ اب بنیامین اور یوسف علیہ السلام کی اپنے والد محترم یعقوب علیہ السلام سے ملاقات کس انداز کے اندر ہوئی اور اس کے لیے کیا پلاننگ، کیا حکمت عملی اختیار کی گئی اور اس کی مزید تفصیلات کیا ہے، معاہدہ جمعے کے موقع پر اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔